السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سوشیالوجی 101 کا لیکچر نمبر 1 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی، دی اوریجن آف سوشیالوجی۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ سوشیالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن سوشل لائف گروپس اینڈ سوسائٹیز۔ سوشیالوجی بیسیکلی ہے کہ انسان کی زندگی، ان کے سوشل گروپس اور ان کی جو سوسائٹیز ہیں ان سے متعلق جو علم ہے، اس کے متعلق جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے، وہ بیسیکلی سوشیالوجی کہلاتی ہے۔ There was no sociology as a distinct discipline before the advent of 19th century, as a distinct discipline is emerged about the middle of 19th century۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ سوشیالوجی بیسیکلی پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، کوئی ایک ڈسپلن نہیں تھا اس سے متعلق 19th سینچری سے پہلے۔ یہ پھر یورپین سوشل آبزرو بگن ٹو یوز سائنٹیفک میتھڈس ٹو ٹیسٹ دیئر آئیڈیاز۔ تو یورپین کچھ سائنسدان تھے، انہوں نے 19th سینچری میں جو ہے نا وہ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے اپنے آئیڈیاز کو آبزرو کرنا سٹارٹ کیا ریگارڈنگ ٹو ہیومن سوشل لائف۔ It looks three factors led the development of sociology۔ انہیں 3 فیکٹرز ملے جو کہ سوشیالوجی کو لیڈ کر رہے تھے بیسیکلی، جو کہ ڈیولپمنٹ میں ثابت ہوئے سوشیالوجی کی ڈیولپمنٹ میں۔ وہ 3 کون سے تھے؟ نمبر 1 تو آتا ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن۔ انڈسٹریل ریولوشن کیا تھی بیسیکلی؟ 19th سینچری میں یورپین جب انہوں نے ایگریکلچر سے فیکٹری والی سائڈ پہ چینجنگ سٹارٹ کی، یہ غور سے سنیے گا، فیکٹری والی سائڈ پہ انہوں نے ایگریکلچر کو چھوڑ کے فیکٹریز لگانا سٹارٹ کر دی یورپین نے، تو پھر لوگوں کے پاس جاب جو ہے، جو گاؤں والے لوگ تھے انہوں نے جاب کی تلاش کے لیے وہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب شہر کی طرف آئے تو انہیں جاب تو ملی، لیکن ان کے لیے تھوڑا سا مختلف کیا تھا، انہوں نے وہ گاؤں کے عادی تھے رہنے والے، انہیں تھوڑی سی جو دقت آئی ہے اپنے کلچر، اپنے رہن سہن کو تبدیل کرنے کے لیے، وہ ایک سوشیالوجیکل ایک پرسپیکٹیو بن رہا تھا وہاں پہ، ایک جو ہے نا ایک ڈسٹنکٹ آ رہی تھی کوئی چیز۔ اور سیکنڈلی جو چیز آ رہی تھی یہاں پہ کہ لوگ جو ہیں انہوں نے جب کام کرنا سٹارٹ کیا فیکٹریز میں، تو فیکٹریز کے جو آنر تھے وہ ورکرز کو کم پیسے دیتے تھے، جبکہ ان سے کام بے حد لیتے تھے، کام زیادہ پیسے کم۔ ورکنگ کنڈیشن انتہائی بری تھی، یعنی کہ جیسے کہ کان کے اندر وہ انہوں نے کسی جو ہے نا فیکٹری کے لیے، فرم کے لیے کوئلہ اگر نکالنا ہے لیٹس سپوز، تو کان کے اندر کام کرنا انتہائی مشکل ہے، انہیں 2 وقت کا کھانا دے کے کان کے اندر ان سے کام کروایا جاتا تھا۔ ان کی لو پے تھی، بہت لمبے ڈیوٹی آور تھے، ایگزاسٹنگ آورز تھے، تو جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے ایک جذبہ، امنگ پیدا ہوئی کہ یہ ہم کیوں ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، کیوں ہم جو ہے نا لو پے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں کچھ ایمرج ہونا چاہیے، کچھ اوپر جانا چاہیے۔ تو پیپل، یہ لاسٹ لائن اب میں پڑھنے لگا ہوں کہ پیپل ان دیز انڈسٹریل سٹیز ڈیولپ نیو آئیڈیاز اباؤٹ ڈیموکریسی اینڈ پولیٹیکل رائٹس۔ پولیٹیکل رائٹس کی طرف وہ آگے ہیں کہ ہمارے کچھ حقوق ہیں، ہمیں پے زیادہ کی جائے، یا پھر ہم جو ہیں ہم ورکنگ آورز کم کر دیے جائیں، پے ہماری بڑھا دی جائے۔ ہم اس پہ جو ہے نا متفق نہیں ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں پے کم دیں اور ہم سے کام زیادہ لیں۔ تو وہاں پہ یہ جو ریولوشن آ رہی تھی ایک، تو یہ سب سے پہلا ایک سٹیپ بنی سوشیالوجی کا۔ سیکنڈ ہمارے پاس آتی ہے the second factor that stimulated the development of sociology was imperialism۔ Europe's successfully conquered many part of the world۔ یورپ نے جو ہے نا وہ دنیا کو کافی گھیر لیا تھا، اور اس کے بعد they were exposed to radically different cultures۔ انہوں نے جب دوسرے ممالک کے اندر وہ جاتے تھے، جیسے کہ انہوں نے کافی ایریا گھیر لیا تھا جب، تو دوسرے ممالک میں جا کر وہ دیکھتے تھے کہ یہاں پہ تو یار کلچر ڈیفرنٹ ہے، ہمارا کلچر کچھ اور ہے، ہمارا رہنا سہنا کچھ اور ہے۔ لیکن جب وہ کسی اور ملک میں جاتے تھے، وہاں پہ جا کر رہنا سٹارٹ کرتے تھے، تو وہاں پہ وہ کلچر کو ڈیفرنٹ لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کلچر از سم تھنگ ایلس دیٹ از اویلیبل ان ڈفرینٹ سائٹس۔ تو پھر دے ور ایکسپوز ریڈیکل ڈفرینٹ کلچر startled by these contrasting ways of life, they began to ask why cultures differed۔ انہوں نے
یہ کویشچننگ شروع کر دی کہ کلچر ڈفرینٹ کیوں ہے, ہم جا رہے ہیں مختلف, ایک ہی جیسا کلچر کیوں نہیں ہے. تو یہ کیا سوشیالوجی کی بنیاد ہے؟ بالکل, یہ سیکنڈ فیکٹر تھا سوشیالوجی کا. تھرڈ آ جاتا ہے, دا تھرڈ امپیٹس فار دا ڈیولپمنٹ آف سوشیالوجی واز دا سکسیس آف نیچرل سائنس. نیچرل سائنس کی جو سکسیس ہوئی, اس کے بعد سائنٹیفک میتھڈ جب آنا سٹارٹ ہوئے, جس کے اندر ہم ہائپوتھیسز لیتے ہیں ایٹسٹرا, تو وہ جب امپلیمنٹ ہونا سٹارٹ ہوا نیچرل سائنس کا, تو وہ انہوں نے ہیومن بیہیویئر کے اوپر وہ سائنٹیفک میتھڈ لگائے, اور اس کے بعد جو ہے ریولیوشن لانا سٹارٹ کی. اگسٹو کامٹی, اگسٹو کامٹی کو فادر آف سوشیالوجی بھی کہا جاتا ہے. اگسٹو کامٹی نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ سائنٹیفک میتھڈ کو سوشل ورلڈ میں اپلائی کرنا سٹارٹ کیا, جس کو پازیٹیوزم کہتے ہیں بیسیکلی. اور یہ 1798 سے 1857 یہ ڈیٹس آپ یاد کر لیجئے گا. یہ فرینچ تھا, اور اس کے بعد ہی مائیگریٹڈ فرام دا اسمال ٹاؤن آف ٹو پیرس. اسمال ٹاؤن سے یہ پیرس کی طرف یہ مائیگریٹ ہوا تھا. اور اس کے بعد اس کے جو مین کام ہے وہ یہ انٹرسٹ تھا ٹو انٹر ریلیٹڈ ایشوز کے بارے میں. ایک تو یہ کہ سوشل آرڈر کیا ہوتا ہے, مین ٹو سے دیٹ کہ کوئی چیز رکی ہوئی, سوشل آرڈر, تو سوشل اسٹیٹک بھی کہتے ہیں اس کو. اینڈ سوشل چینج, جو سوشالوجیکل چینج آ رہی ہے ایک 10 کلومیٹر کے بعد, 20 کلومیٹر کے بعد, ایک کنٹری کے بعد دوسری کنٹری میں جو سوشالوجیکل چینج آ رہی ہے, جو انوائرمنٹ چینج آ رہی ہے, لوگوں کا رہنے سہنے کی جو چینج آ رہی ہے, لوگوں کی تھنکنگ کی جو چینج آ رہی ہے, وہ سوشل ڈائنامکس کہلاتی ہیں بیسیکلی. وٹ ہولڈ دا سوسائٹی ٹوگیدر, یہ کیا چیز ہے جو پوری سوسائٹی کو یکجاں کر کے رکھتی ہے. وائی از دیئر از اے سوشل آرڈر, کیوں ایک سوشل آرڈر ہے, کیوں ایک سوشل کلاس ہوتی ہے, کیوں غریب طبقہ بھی ہوتا ہے کسی سوسائٹی میں, سب ایکول کیوں نہیں ہوتے, کچھ غریب ہوں گے, کچھ اس سے امیر ہوں گے, کچھ جو ہیں وہ ان کے سپیریئر ہوں گے. یہ جو آرڈر ہے یہ کیوں ہے, اس کی تھنکنگ اس بات پہ تھی. اینڈ ونس دا سوسائٹی از سیٹ دین وٹ کاز اٹ ٹو چینج. اگر ایک سوسائٹی بن جاتی ہے, یعنی کہ ایک فرم بنی ہے جس میں ایک مالک بن گیا ہے, باقی مینیجر, اس کے علاوہ نیچے ورکرز, تو کچھ عرصے کے بعد ورکر چینج ہو کے وہ اوپر کیوں جاتے ہیں, وہ مینیجر کی پوسٹ پہ کیسے چلے جاتے ہیں اور کیوں چلے جاتے ہیں. تو کون سی تبدیلیاں ایسی, کون سے کازز رونما ہوتے ہیں جو یہ چینج لانے میں عمل درآمد پیش آتے ہیں. ہی ایڈوکیٹ دا بلڈنگ نیو سوسائٹیز آن ٹوین فاؤنڈیشن آف سائنس اینڈ انڈسٹری. اس کا جو مین تھیم تھا, ٹوین فاؤنڈیشن جو تھی وہ سائنس اور انڈسٹری پہ تھی, نہ کہ ریلیجینس اینڈ لینڈ آنر سرف ریلیشن شپ. یعنی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ریلیجن کے لحاظ سے کیسے ڈیفرنٹ ہے یا پھر لینڈ آنر کے لحاظ سے کیسے ڈیفرنٹ ہے. اس نے دیکھا کہ سائنس کیا کہتی ہے, اور جو انڈسٹریز ہیں اس میں جو ان کی فاؤنڈیشن ہے وہ ان دو چیزوں پہ بیس کر رہی تھی. اس نے سائنس کے اوپر اور انڈسٹریز کے اوپر فوکس دیا زیادہ تر. دس ول بی دا نیو سائنس اینڈ کامٹی نیمڈ ایز سوشیالوجی. اس نے اس کو ایک نئی سائنس جو ہے وہ ڈیولپ کر دی اور اس کا نام سوشیالوجی رکھ دیا. دا اسٹڈی آف سوسائٹی, کامٹے از کریٹڈ. سوشیالوجی کو کہتے ہیں اسٹڈی آف سوسائٹی بیسیکلی. کامٹے نے کہا 1838 میں. کامٹے از کریڈٹ ود بینگ دا فاؤنڈر آف سوشیالوجی. سوشیالوجی کا فاؤنڈر, جو آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ یہ فاؤنڈر جو ہے سوشیالوجی کا یہی ہے, اگسٹو کامٹے. نیکسٹ آ جاتا ہے ہیبرٹ اسپینسر. ہیبرٹ اسپینسر جو ہے وہ انگلش مین تھا. یہ بھی بلیو کرتا تھا سوسائٹی آپریٹس انڈر سم فکس لا, کسی ایک فکس لا کے اندر جو ہے نا وہ سوسائٹی آپریٹ کرتی ہے. ہی واز ایویلوینری اینڈ کنسیڈر دیٹ سوسائٹیز ایوالو فرام لوور ٹو ہائی فارمس. یہ اس کا جو نظریہ تھا, نظریہ ارتقاز, جو یعنی کہ ڈارونس تھیوری ہے کہ انسان بندر سے جو ہے وہ مختلف شکلوں میں تبدیل ہو کر انسان کی شکل میں بنا, یہ ڈارونس تھیوری ہے بیسیکلی. اس نے سوشل ڈارونزم پیش کیا کہ جو سوسائٹی ہے, جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی ایک لوور کلاس سے اپر کلاس کی طرف موو کرتے ہیں. چند ایک ہوتے ہیں جو کہ اپر سے اپر ہی رہتے ہیں لیکن لوور سے اپر کی طرف موو کرتے ہیں. یہ بیسیکلی سوشل ڈارونزم ہے. بائی فالوئنگ دا بیسک پرنسپل سوشل ڈارونزم, اسپینسر advocated that let the fittest survive. There should be no reform
because it will help in the survival of lower order individual. اگر چیریٹی ہیلپنگ کے لیے نہ دی جائے پور لوگوں کو. اسپینسر واز اے سوشل فلاسفر رادر دین سوشل ریسرچر. جو اسپینسر تھا وہ بیسیکلی فلاسفر تھا, ایک فلاسفی پیش کر دیتا تھا, نہ کہ ریسرچر جو کہ ریسرچ کر کے اس کے بعد اس کو جو ہے نا ارتکاز کو پیش کرتا تھا. اس نے یہ جسٹ فلاسفی پیش کی تھی اپنی. کارل مارکس واز اے جرمن. According to him, the key to human history is class conflict. اس نے کلاس کنفلکٹ کے اوپر بات کی تھی. کلاس کنفلکٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ کنفلکٹ ہوتا ہے بیسیکلی کسی سے مختلف رائے رکھنا یا کسی کے بالکل اپوزٹ ہونا. کلاس کنفلکٹ یعنی کہ لوور کلاس اور اپر کلاس میں کیا تضاد ہے, ان دونوں میں کون سی تبدیلی ہے. لوور کلاس جو ہے وہ ہمیشہ کام کرتی رہتی ہے اور اپر کلاس کم کام کر کے زیادہ پیسہ یا حکمرانی کرتی رہتی ہے. تو یہ جو لوور کلاس اور اپر کلاس کی کنفلکٹ تھی یہ بیسیکلی کارل مارکس نے پیش کی تھی. یہی تھا وہ مین بندہ جس نے یورپ کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر رجحان پیدا کیا کہ تم سے اتنا زیادہ کام کر کے اتنے کم پیسے لے رہے ہو, تو کیوں نہ تم اوپر چلو اور ان سے اپنے حقوق کی بات کرو. تو یہ بیسیکلی کارل مارکس تھا جس نے جو ہے ریولوشن, جو انڈسٹری کی ریولوشن آئی تھی, تو اس میں کارل مارکس نے ان کو جذبہ پیدا کیا تھا, بیدار کیا تھا اپنی کلاس کنفلکٹ تھیوری کے ریلیٹڈ اور تھیوری بیان کر کے. Because of his insight into the relationship between the social classes, he is claimed to be an early sociologist. ٹھیک ہے. He introduced one of the major perspective in sociology, conflict perspective. اس نے conflict perspective پیش کیا تھا. perspective ہوتے ہیں آئیڈیا بیسیکلی, اپنے سوچ, اپنا نظریہ. ٹھیک ہے. تو کلاس کنفلکٹ, کلاس کے بارے میں جو نظریہ ہے اس نے اپنا پیش کیا تھا. نیکسٹ آ جاتا ہے ایمل درخیم. He was a French. یہ فرینچ تھا. His primary goal was to getting sociology recognized as a separate academic discipline. اس نے جو ہے ریکوگنائز کیا تھا کہ جو سوشیالوجی ہے وہ ایک سیپریٹ اکیڈیمک کا ذریعہ رکھے, وہ سیپریٹلی پڑھی جائے, یعنی نئے سبجیکٹ کے طور پہ. His systematic study comparing suicide rate. اس نے جو ہے اس کے کمپیریٹیولی جو اوورال اسٹڈی تھی اس نے سوسائڈ ریٹ کے اوپر جو ہے نا ڈسکس کیا کہ کیوں لوگ سوسائڈ کرتے ہیں, کیوں لوگ جو ہیں مختلف کنٹریز میں لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں, سوسائڈ ریٹ کیا ہے, فیکٹر کون سے ہوتے ہیں جو انڈر لائن کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے سوسائڈ ریٹ کے اوپر. تو اس نے بتایا کہ پیپل ور مور لائکلی ٹو کمٹ سوسائڈ اف دیئر ٹائز ٹو ادر ان دیئر کمیونٹیز ور ویک. یعنی کہ لوگ زیادہ سوسائڈ کو ترجیح دیں گے جن کا اپنی سوسائٹی میں کمیونیکیشن یا روابط یا ان کے جو اٹھنا بیٹھنا ہے اپنی سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ وہ کم ہو جائے. وہ اگر سوشل بندہ کم ہو جائے گا, اکیلا رہنے لگ جائے گا, تو وہ سوسائٹی کو زیادہ جو ہے, اگر ایک بندہ سوشل ہے جو سوسائڈ کرنا چاہتا ہے اور ایک بندہ جو بالکل اکیلا ہے, کسی سے کٹ آف ہے, ہر کسی سے اکیلا کمرے میں, نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ کسی کو اس کا پتہ ہے, تو وہ جو اکیلا بندہ ہے وہ سوسائڈ جلدی کرے گا, وہ کر لے گا بنسبت اس کے جو سوشل ہے. ٹھیک ہے. تو ہی آئیڈینٹیفائی دا کی رول آف سوشل انٹیگریشن ان سوشل لائف. یہ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں میکس ویبر. میکس ویبر جو ہے وہ جرمن تھا. ہی یوزڈ کراس کلچر اینڈ ہسٹریکل مٹیریل ان آرڈر ٹو ڈیٹرمن ہاؤ ایکسٹینسولی سوشل گروپس افیکٹ پیپل اورینٹیشنز ٹو لائف. اس نے جو ہے کراس کلچر اور ہسٹریکل مٹیریل جو ہے اس سے مدد لی, اور پھر اس کے بعد اس نے ان آرڈر ٹو ڈیٹرمن, اس نے ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ ہاؤ ایکسٹینسولی سوشل گروپس افیکٹ پیپل اورینٹیشن آف لائف. یعنی کہ کوئی سوشل گروپس جو ہیں وہ کس طرح لوگوں کی خواہشات, لوگوں کے جذبات, لوگوں کی اپنا آپ, لوگوں کا آپ, ان کی ایگو کے ساتھ کس طرح کھیل رہے ہیں. تو یہ میکس ویبر نے جو ہے اس کے اوپر تحقیق کی تھی. نیکسٹ ہمارے پاس یہ دا فیلڈ آف سوشیالوجیز آ جاتی ہیں, یا آپ پڑھ لیجئے گا, اس کو یاد کر لیجئے گا.
تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگے تو آپ سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ اگر آپ کی رائے کی ضرورت ہوگی. اگر لیکچر اچھا ہوگا تو آپ رائے دیجیے گا کمنٹ میں کہ میں نیکسٹ اس پہ لیکچرز بناؤں یا نہ بناؤں. آپ کی رائے کا انتظار ہوگا, پھر ہی میں نیکسٹ لیکچر اپلوڈ کروں گا. تھینک یو.